نوجوانوں میں خاص طور سے اور نوجوان بچیوں میں بھی، دونوں کے لیے حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا التزام ہو، چاہے وہ راستوں پر ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کا معاملہ ہو، چاہے انٹرنیٹ کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، کالج ہو یا آفس ہو، جاب ہو، نگاہ کی حفاظت کا التزام ہو۔ نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت ہے، اور دل کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اگر آپ کو سماج سے بے حیائی اور زنا نکالنا ہے، آپ کو نگاہ کا غلط استعمال نکالنا پڑے گا۔ آپ نتیجہ ہٹانا چاہتے ہیں، آپ سبب ہٹا دو، آپ سبب ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، یہ ان کے لیے تقویٰ، طہارت، صفائی ستھرائی کی چیز ہے، اس سے وہ پاک صاف رہیں گے اخلاقی اعتبار سے، وہ زنا سے بچیں گے، وہ گندگیوں سے، اخلاقی برائیوں سے بچیں گے، ان کا دل گندا نہیں ہوگا۔ نگاہیں جھکیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ کیوں؟ زنا تک نہیں جائے گا۔ جب نگاہ جائے گی دوسری طرف، نگاہ سے دل میں جذبات، دل کس کے تابع ہوتا ہے؟ دل آنکھوں کے تابع ہوتا ہے، دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے۔ نگاہ اگر پڑے گی کسی کی زینت پر، دل میں جذبات ابھریں گے، جذبات تقاضا کریں گے تسکین نفس کا، لذت کی طلب کریں گے۔ آدمی اگر نکاح والا ہے ٹھیک، جائز اس کے لیے ٹھیک، نہیں غلط راستے پہ جا کے اپنی ہوس کو پورا کرے گا۔ پھر اس کے اندر کتنا جانور پن ہے، اس کا نتیجہ سماج کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے غلط جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ کسی اور کے اوپر جبر تو نہیں کر سکتے ہیں، خواتین یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے کا ان تک متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ان کو دیا گیا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑنے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا۔ فأمرنی ان اصرف بصری، تو آپ نے مجھ کو حکم دیا اپنی نگاہ پھیر لو۔ جب تمہاری کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ نگاہ کا صحیح استعمال کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بے حیائی سے سماج کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ زنا بہت بات کی چیز ہے، شروعات وہ نگاہ سے ہوتی ہے، شروعات وہ نگاہ کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں میڈیا کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ نگاہ کی حفاظت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گھر سے ایسے اسباب آپ نکال دیں جن میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کسی کو بہت ضرورت ہے پڑھائی کے لیے، اس کے لیے آپ اس میں پیرنٹل کنٹرول رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں، اس میں سیٹنگز ایسی آتی ہیں۔ کوئی باپ اگر واقعی اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے ٹیکنالوجی میں، پھر اس کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی میں کنٹرول ٹیکنالوجی کیسی ہے وہ بھی استعمال کریں۔ آپ گاڑی دے رہے بیٹے کو، بغیر بریک والی مت دیجیے، بریک والی گاڑی دیجیے اس کو۔ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، آپ اس کو بریک نہیں دیں گے، قبرستان پہنچے گا۔ آپ اس کو اخلاقی قبرستان میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے اگر انٹرنیٹ کا، آپ اس کے لیے اس طرح کے جو بھی ذرائع آپ دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کے اندر حد ایسی لاگو کیجئے کہ وہ وہاں تک نہ جائے۔ اگر واقعی اس طرح کی ضرورت ہے تو آپ اس کو حدود کے اندر استعمال کیجئے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ نہیں، ہم لوگ کا دل صاف ہے۔ بعض خواتین پردے کے سلسلے میں کہتی ہیں ہماری نظر صاف ہے، اب آپ لوگوں کی نہیں تو ہم کیا کریں؟ نظر صاف ہے، نظر صاف نہ صاف، دل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان صاف ہے، شیطان صاف نہیں ہے، وہ بہت ڈینجر ہے۔ وہ اچانک کیا دل میں ڈال دے معلوم نہیں، انسان کیا کرے گا سمجھ میں نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، دل میں ڈال دیا کھاؤ پھل، ایسا آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ کسی کے بھی دل، بولا بھلا آدمی کچھ بھی دل میں ڈال سکتا، اس کی کیا کروائے گا معلوم نہیں۔ تو شیطان، آپ بھولے بھالے ہو، آپ سیدھے سادے ہو، شیطان سیدھا سادہ نہیں ہے، آپ سے وہ کام کروائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے کئی لوگ جذبات میں آتے ہیں، پارٹی میں چلا گیا،
بیٹھا 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 دوست نے کہا کیا میری خاطر تھوڑا تو پینا، پیا۔ اب شراب دوستی کا وعدہ، اچھا ٹھیک ہے، ایک گھونٹ پی، ایک گھونٹ پیا، پورا پی لیا۔ پینے کے بعد پھر پارٹی ہے، اس کے بعد زنا بھی عام ہو گیا۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کیا نشے میں، جذبات میں آ گیا، میں نے اپنے آپ کو روکا نہیں، کیا نہیں کیا میں نے، ہر وہ حرکت کر دی جس سے میں خود اپنے آپ پہ غور کروں تو نگاہ میری شرم سے جھک جائے۔ تو شیطان کہاں سے شروع کرے گا آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کو وہاں پہنچانا ہے، وہ یہاں سے آپ کو گاڑی میں بٹھائے گا۔ تو شیطان، آپ بھولے بھالے سیدھے سادے ہو، آپ شیطان پہ بھروسہ مت کرو۔ لہٰذا ایسے اسباب کو ختم کرنا جن کے اختیار کرنے سے ایک آدمی ہلاکت میں جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس میں سے نظر بھی ہے کہ آدمی نظر کی حفاظت کر لے زنا سے بچ سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو نگاہ کے تعلق سے یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیے، بمبئی کے شہر میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں میں اجازت لینا، اور بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر پردہ کوئی التزام نہیں ہے، بچوں میں آنے جانے کے اعتبار سے اجازت لینے کا کوئی نظام نہیں ہے، اسلامی آداب اس گھر میں نہیں ہے۔ اگر بڑا گھر ہو تو آسانی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، کئی کمرے ہیں، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، دو بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہوئی ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے، بڑے گھروں میں آسانی سے پردے کا انتظام ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں میں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات بے حیائی کی طرف جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچے بچپن میں بعض اوقات وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو ان کو بعد میں جاننا چاہیے تھا، اتنے جلدی جاننا نہیں چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے گھر کا انتظام کر سکتا ہے جس میں حیا کا نظام ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، جس کے اندر بچوں کے سامنے وہ باتیں نہ آئیں جو نہیں آنا چاہیے، جس کے اندر ایک دوسرے کا، کئی بیٹے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بہویں آ رہی ہیں بغیر پردے کے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا وہ کر سکتا ہے، اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے، ایسے گھر میں وہ جیے جس کے اندر پردے کا التزام ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے، کوئی آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس چھوٹا ہی گھر ہے، کیا کرے؟ وہ اپنے گھر میں ایسے اصول نافذ کرے کہ آنے والا اجازت لے کر آئے، بچے ان کے اوقات ہو، بڑوں کے اوقات ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آدمی اپنے گھر کو بسر کرے، نگاہوں کی حفاظت ہو، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ میں بے حیائی، بیوی شوہر کے تعلقات تیسرے کے سامنے نہ آئے، ایسا التزام آدمی کرے۔ تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے۔